السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شعبان کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اب سے کچھ ایام کے بعد 15 شعبان آئے گا۔ اس میں ایک فضیلت والی رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے متعلق عموماً لوگ سوال کرتے ہیں کہ شب برات کے دن کیا کیا اعمال کیے جائیں۔ عموماً شب برات، شب معراج، شب قدر سے متعلق لوگ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اس سے ماقبل ہم نے جو ویڈیو بنائی تھی وہ شب معراج کے بارے میں تھی، اور شب قدر سے متعلق انشاءاللہ رمضان المبارک میں ویڈیو بنائیں گے کہ اس رات کے کیا کیا فضائل ہیں۔ چنانچہ شب برات جو ہے اس کے جو فضائل احادیث شریفہ میں آئے ہیں، اگرچہ وہ سنداً احادیث کمزور ہیں، لیکن محدثین کے ہاں ایک ضابطہ ہے کہ جب ایک روایت بہت سارے صحابہ کرام سے مروی ہو، اگرچہ وہ ضعیف ہو لیکن وہ کسی نہ کسی درجے میں مقبول ضرور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن فضائل کے اندر بے شک یہ حدیث جو ہے وہ معتبر ہے۔ یہی فقہاء کرام اور محدثین نے لکھا ہے کہ شب برات کی فضیلت بے بنیاد منگرت نہیں ہے، یعنی کہ اس کی فضیلت شرعاً ثابت ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا انکار کی گنجائش نہیں ہے، یہ کہنا کہ اس کی فضیلت ثابت نہیں ہے یہ درست نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اندر کون کون سے اعمال کیے جائیں۔ اس میں ہم نے تو یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا، پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر اپنی مہر لگائی، اور پھر یہ عمل خیر القرون یعنی کہ صحابہ، تابعین یا تبع تابعین کے دور میں ہوتا رہا یا نہیں ہوتا رہا۔ تو اس میں سب سے جو پہلی بات جو لوگ زیادہ سوالات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے روزے کے بارے میں۔ دیکھیں، محدثین نے جہاں بھی باب باندھا ہے تو 10 محرم الحرام کا باب باندھا ہے، اسی طرح یوم عرفات کے روزے کا باب باندھا ہے، لیکن شب برات کے روزے کا الگ سے باب نہیں باندھا۔ یعنی کہ محدثین کے نزدیک اس روزے کی اہمیت اس طرح نہیں ہے جس طرح 10 محرم کے روزے کی ہے یا یوم عرفات کی، چونکہ ان کے بارے میں صحیح احادیث مروی ہیں۔ لیکن یہاں پر جو فقہاء کرام محدثین بحث کرتے ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ 15 شعبان ایک تو ایام بیز میں سے ہے، مطلب ہر مہینے کی اسلامی تاریخ کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھنا شرعاً مسنون ہے۔ اس لحاظ سے 15 شعبان انہی اسلامی تاریخوں میں سے ایک آ جائے گا، لہذا ایک تو اس لحاظ سے بھی یہ مسنون ہو جاتا ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے بھی شعبان کے روزے رکھنے کو مسنون کہا ہے، سوائے 28 اور 29 کے، چونکہ وہ پھر رمضان کی تیاری ہوتی ہے تو اس سے یہ ہے کہ انسان کا جسم کمزور نہ پڑ جائے۔ بقایا جو ایام کے روزے ہیں 27 شعبان تک، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے ہی مسنون کہا ہے، تو وہی مسنون سمجھتے ہوئے بھی 15 شعبان کا روزہ اگر کوئی رکھ لے تو وہ شرعاً درست ہوگا، اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ پھر 15 شعبان سے متعلق لوگ عبادات کے بارے میں بھی سوالات کرتے ہیں کہ اس رات کو عبادت کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، جاگنا چاہیے، نہیں جاگنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں بھی عرض کر دوں، دیکھیں ایک چیز اگر شرعاً دین نہیں ہے، اگر آپ اس کو دین کا حصہ سمجھیں گے تو وہ چیز بدعت بن جائے گی۔ اتباع کس چیز کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اصحاب کرام کی اتباع کرنا، پھر خیر القرون میں جو بڑے تابعین گزرے تو ان کی اتباع کرنا، چونکہ وہ جو چیز لے رہے ہوتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے رہے ہوتے ہیں۔ چنانچہ شب برات کے بارے میں ایسی کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے، مطلب بعض جگہ لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مخصوص طریقے سے نوافل پڑھتے ہیں، تو لہذا یہ یاد رکھیں کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ثابت نہیں ہے۔ آپ سے جتنا ہو سکے اتنی تعداد میں آپ نوافل پڑھیں، اللہ سے زیادہ سے زیادہ مناجات کریں، کیونکہ میں نے پہلے بھی فرمایا کہ کسی درجے میں اس کی فضیلت ثابت ہے، اس کے انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ تو آپ سے جتنی بھی عبادت ہو سکے آپ زیادہ سے زیادہ اس دن عبادات کریں۔ ایک چیز آپ کے سامنے اور رکھ دوں کہ اس دن لوگ نوافل کی جماعت کا جو ہے وہ اہتمام کرتے ہیں۔ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ صلاۃ التسبیح کی جماعت کرا رہے ہوتے ہیں، نوافل کی جماعت کا اہتمام کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ فرض نماز اور اسی طرح استسقاء کی نماز ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن کے وقت جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو یا تراویح کی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرعاً کوئی بھی باجماعت نماز ثابت نہیں ہے، لہذا نوافل کی جماعت جو وہ شرعاً مکروہ تحریمی ہے، وہ شرعاً ثابت نہیں۔ لہذا اس کا بہترین حل ہے وہ یہ ہے
کہ گوشہ تنہائی میں آپ سے جتنی بھی عبادت ہو سکے اس کو آپ بجا لائیں۔ پھر اسی مہینے کے اندر یہ 15 شعبان سے متعلق لوگ قبرستان جانے کے متعلق بھی سوالات کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت البقیع کی طرف جانا 15 شعبان کو ثابت ہے، لیکن یہ ایک ہی دفعہ ثابت ہے۔ اس کے بارے میں مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جس درجے میں ثابت ہے اسی درجے میں اس کو رکھنا چاہیے۔ یعنی سنت اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشگی اختیار کی ہو، ہمیشہ گئے ہوں، چنانچہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جانا ثابت نہیں ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اتباع سنت میں، اتباع نبی میں اگر قبرستان کی طرف جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس کو لازم سمجھتا ہے اور ہر سال جانا مطلب لازمی تصور کرتا ہے تو پھر یہ شرعاً درست نہیں ہوگا۔ تو یہ شعبان سے متعلق کچھ اہم سوالات تھے اور ان کے جوابات تھے۔ اور ہاں ایک بات یہ کہ لوگوں کو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ بھئی وہ مخصوص قسم کے اس دن چیزیں پکاتے ہیں، حلوے پکاتے ہیں اور ان کو تقسیم کرنا ثواب سمجھتے ہیں، تو اس بارے میں بھی موقف واضح ہے کہ اس دن کھانا پکانا شرعاً شریعت سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی۔ کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو ہمیں میسج ضرور کریں، انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔